تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ اپنی عمر دیکھو اور میری 12 سال چھوٹی ہو مجھ سے۔ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اس دن کے لیے مدثر اچھا لڑکا ہے، میں تمہاری شادی اس سے کروں گا۔ نور نے پھر سے چلا کر کہا، نہیں عالم، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم مجھے نہیں جھیل پاؤ گی، لیکن عالم نہیں جانتا تھا کہ نور تو اس سے بھی زیادہ۔ کافی دیر سے نور کو اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اچانک نور کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے پل اس نے شاہ کو زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ دونوں بیلی بیڈ کے کونے پر ٹکے ہوئے تھے۔ عالم توازن برقرار نہ رکھ پایا اور زمین بوس ہو گیا۔ نور نے خوف کے مارے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ عالم کو اپنے انتہائی نزدیک دیکھ کر وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ عالم کافی دیر تک چٹ زمین پر لیٹا رہا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے کو قابو کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھیں دہشت کے مارے لال تھیں۔ نور نے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ گھرایا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹنے لگی تھی کہ عالم نے اس کے بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نور کا سر زور سے عالم کے بھاری فولادی سینے کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے وہ بے بس پرندے کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی اور آزادی کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھی رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ چھوڑے مجھ سے دور ہو جائیں، دوبارہ میرے نزدیک مت آئیے گا۔ شوہر تمہارا تم پر پورا حق رکھتا ہوں، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اس کے سر پر زور سے انگلی مارتے ہوئے بولا، شوہر تو اپنی بیویوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، آپ نے تو مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور جو تمہاری غلطی تھی نا، وہ کسی بھی طور پر قابل معافی نہیں تھی۔ جب میں نے تمہیں پہلے سمجھا دیا تھا کہ ساڑی جیسا بے خودی لباس پہن کر باہر مت نکلنا، تو کیا سوچ کر تم کمرے سے باہر گئی تھی؟ نہ جانے کتنے لوگوں نے تمہیں اس حلیے میں دیکھا ہوگا۔ اس کا خون ایک بار پھر سے جوش مارنے لگا تھا۔ اس کی گرفت بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ آپ کو پھر بھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر عالم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اگلے پل اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کے سر کو ہولے ہولے تھپکنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دینے کے بعد عالم نے اسے خود سے دور کیا تو وہ پھر سے اس کے چنگل سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگی۔ اب اگر تم نے مزید ذرا بھی احتجاج کیا تو میں زبردستی پر اتر آؤں گا۔ آپ ہمیشہ یہی تو کرتے آئے ہیں، ابھی بھی کر لیں۔ آپ کو روکنے والی ہوتی کون ہوں؟ آپ نے تو مجھے ایک زر خرید غلام سمجھ لیا ہے۔ یا میرے اللہ، مجھے تھوڑا سا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے بھی صبر عظیم عطا فرما تاکہ میں اس جیسے انسان کو برداشت کر سکوں۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ عالم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنے نزدیک کر لیا تھا۔ اس کے ہونٹ نور کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ نور کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی تھی۔ تم یہ شکایت کرتی تھی کہ میں تمہارے نزدیک نہیں آتا، اور جب میں تمہارے قریب آ رہا ہوں تو کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ چھوٹی لڑکی، اس کی کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا تو وہ تڑخ لہجے میں بولی، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی، مجھے کسی کے باپ سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کے اوپر سے ہٹانے کی کوششوں میں وہ بری طرح سے تھک گئی تھی۔ اب اس نے احتجاج بھی چھوڑ دیا تھا اور اپنے جسم کو ڈھیلا کر کے دشمن جاں کے سہارے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ؟ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی معافی نہیں مانگی ہے، کیونکہ میری جان غلطی آپ کی اپنی تھی۔ ایک تو آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور دوسرا آپ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسرور لہجے میں بولتا اس کو مدہوش کرنے لگا۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے لڑائی کرے یا اس کی قربت میں مدہوش ہو جائے۔ پھر ہمت کرتے ہوئے نور نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ اس پر بھی عالم شاہ کا پارا غصے سے گم گیا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کے بازو کو زور سے جھنجھوڑتا ہوا بولا، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح سسکتے ہوئے رونے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ ہمیشہ مجھے اسی طرح سے ڈانٹتے ہیں،
کبھی بھی آپ نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی اور نہ ہی آپ نے کبھی مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عالم کا غصہ فوراً ہی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اس کو لے کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ انتہائی احتیاط سے اس نے نور کا سر تکیے کے اوپر رکھا اور پھر اس پر سایہ فکن ہو گیا۔ میں تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہتا ہوں، پیاری لڑکی۔ اس کے سیب جیسے گالوں پر پیار سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں سی رکھتے ہوئے نور کے سینے کی طرف بڑھنے لگی تو نور نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی سانسیں یکدم ہی پھول گئی تھی۔ ابھی تو تم نے میری قربت کو ذرا سا بھی محسوس نہیں کیا اور تمہاری حالت اتنا خراب ہونے لگی ہے۔ سوچو جب میں تمہیں اندر پورے کا پورا اتروں گا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ نور نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ کہاں چپ ہو جانے والوں میں سے تھا۔ اس نے اب اپنا چہرہ نور کے سیاہ بالوں میں چھپا لیا تھا۔ مزید وہ اس لڑکی سے دوری اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہونٹ نور کی گردن کو چھو رہے تھے اور اس کی انگلیاں نور کے سینے پر رینگ رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی۔ عالم، اس نے دھیمے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عالم کی جان، وہ مدہوش بھاری لہجے میں بولا، نور کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل گیا تھا، جبکہ نور نے مدہوشی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ کس وجہ سے عالم سے ناراض تھی؟ اسے فی الحال کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے محبوب انسان کی باہوں میں ہے۔ وہ انسان جسے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، جس کو اس نے بچپن سے چاہا تھا۔ اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالنے کے بعد عالم نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا اور اس کو انتہائی محبت سے اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ اس دوران نور نے اس کے شرٹ کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کی قربت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کبھی وہ بے چین ہو کر اس کی شرٹ کو پکڑ لیتی اور کبھی اس کی کمر پر خراشیں مارنے لگتی۔ عالم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیار سے پکڑا اور ان کو اپنے ہاتھوں میں پھنسا لیا۔ اب وہ نور کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ نور کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے فکر مندی سے سوال کیا تو نور نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ اس کی قربت کی وجہ سے ہے۔ وہ پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ نور جیسی ننھی جان اس کی جنونیت کو برداشت نہیں کر پائے گی، اسی وجہ سے اسے شادی کرنے کے خلاف تھا۔ لیکن نور کے سر پر تو اس کی محبت کا نشہ سوار تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس سے محبت کرتی تھی، اب کیسے اسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ ایسی اس نے نور کے سینے میں سر چھپایا۔ نور نے بے اختیار اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، لیکن کھینچنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس دوران اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تھا اور نور کی آنکھوں میں دیکھ کر گہرے انداز میں مسکرایا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ مدہوش لہجے میں مسکرا دیا۔ میری جان، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جب تم میری قربت میں آؤ گی تو پہلے اپنے ڈر کو دور کر دینا۔ آپ بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو آپ اپنا سارا غصہ مجھ پر اتار دے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی تم پر اپنا غصہ اتاروں گا۔ میں بس تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتا ہوں۔ اب میں مزید تم سے دوری اختیار نہیں کر سکتا۔ اس نے نور کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور نور کے چہرے کو پھر سے اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ نور کا جسم ابھی بھی سخت تھا، اکڑا ہوا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور خود کو شخص کی دسترس میں دینے سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نور، میری جان، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، وہ پیار سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ نور نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اب کی بار نور نے اس کی گردن میں اپنی بازو ڈالی تو وہ اس کی گردن پر ہلکا سا کاٹنے لگا۔ ایک سسکی نور کے لبوں سے نکلی۔ کیا کر رہی ہے؟ مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے اور آپ مجھے اور ڈرا رہے ہیں، وہ خفگی سے بولی تھی۔ میں نے اتنا زور کا بھی نہیں کاٹا، میں تو بس تم سے پیار کر رہا تھا، وہ معصومیت سے گویا ہوا، اور پھر اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، تم میری عورت ہو، میرے نکاح میں ہو اور میرے رحم و کرم پر ہو۔
میں جانتا ہوں کہ تم کس قدر نازک ہو۔ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو نور پھر سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے لگی، لیکن عالم خاموش نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے ذہن سے نکال دو، ہر طرح کے خوف کو پیچھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں کبھی بھی ٹارچر نہیں کروں گا اور نہ ہی تم پر اپنا غصہ اتاروں گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تم باقی ساری محبتیں بھول جاؤ گی۔ تمہارے ذہن پر صرف اور صرف عالم شاہ کے نام کی مہر ہوگی۔ وہ مہر تو بچپن میں ہی میرے ذہن پر لگ چکی تھی۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں پہلی بار اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ نور کا ڈر بھی آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا اور اس کا جسم بھی ہولے ہولے ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ وہ اس پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی۔ اگلے لمحے نور نے اپنے آپ کو مکمل طور پر دشمن جان کی دسترس میں دے دیا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ اس میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، لیکن وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ صبح سویرے وہ اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا۔ وہاں اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ نور چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد ہو جائے، مگر رات کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات بالکل نکل گئی تھی، ورنہ اسے اسلام آباد چلنے کی فرمائش ضرور کر دیتی۔ اچانک ہی نور کی نظر اپنے دائیں جانب رکھے شیشے کے ٹیبل پر پڑی۔ اس کے اوپر گلاب کا ایک بکے پڑا ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری پریٹی لیڈی، مگر تم سوتے ہوئے اس قدر معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، مجھے تمہیں جگانے کا دل ہی نہیں کیا۔ گڈ مارننگ۔ آج پورا دن تم نے میرے بارے میں سوچنا ہے، میرے علاوہ تمہارے ذہن میں کسی اور کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ لو یو سو مچ۔ یہ چھوٹی سی تحریر پڑھ کے نور کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن آج پہلی بار صبح اٹھتے وہ تر و تازہ تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بوا، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اسے پتہ تھا سب لوگوں سے نیچے ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آج اس کے لال گالوں کو اور شرمائے ہوئے روپ کو دیکھ کر دادی جان نے بھی دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ جب وہ کچن میں گئی تو ندا کی کاٹدار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ قسم سے کل تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا نا، مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ جب تمہیں پتہ تھا کہ عالم تمہیں پسند نہیں کرتا اور اسے تمہاری حرکتیں زہر لگتی ہے، تو پھر کیا سوچ کر تم نے اس سے شادی کی؟ مجھے تو یقین ہے کہ وہ ابھی تک تمہارے نزدیک بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ جتنی فکر تم میرے بارے میں کرتی ہو، اگر اتنی فکر تم اپنے بارے میں کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ندا بیگم، کل جو کچھ بھی ہوا ہے نا، وہ ہم میاں بیوی کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ نیتا تو جلد بن کر ہی رہ گئی تھی۔ پہلے جب بھی وہ نور پر طنز کرتی تو وہ یا تو رونا شروع کر دیتی تھی یا پھر منظر عام سے غائب ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ ندا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کوڑے جواب دے رہی تھی۔ دادی جان نے بعد میں نور سے کل کے معاملے کے بارے میں پوچھا تو نور نے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ندا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو باتوں کا ایگزیجریٹ کر کے بتاتی ہے۔ آپ اس کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہ کیا کریں اور نہ ہی اس کی باتوں کی اتنی اہمیت دیا کریں۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی جاگ گئی تھی۔ دادی جان، میں اب سے ایک اور بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ ندا سے کہیں کہ وہ میری ازدواجی زندگی سے دور رہے۔ یہ بات پوری حویلی جانتی تھی کہ ندا عالم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اسے اپنی بہن کہہ کر شادی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بے اختیار دادی جان سے نگاہیں چرائی تھی، کیونکہ عالم نے کچھ ایسا ہی اس کے بارے میں کہا تھا، مگر وہ بازید ہو گئی تھی۔ اس نے عالم کو نکاح پر مجبور کر دیا تھا اور شاید کہیں نہ کہیں عالم کے دل میں بھی چوٹ تھا۔ یہ بات اب عالم ہی جانتا تھا یا پھر اس کا رب۔ شمسہ بیگم نے اپنی پوتی کو تسلی دی کہ فکر مت کرو، اسے سمجھا لوں گی اور تم بھی اب تھوڑی سی سمجھدار ہو جاؤ۔ ہر کسی کو اپنا دوست مت سمجھ لیا کرو۔ یہ سن کر وہ خوشگوار انداز میں مسکرا دی تھی۔ عالم جب شام کو حویلی واپس آیا تو اس کی نگاہیں محترمہ کو ہی تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ پوری حویلی میں ڈھونڈنے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ گیلے بالوں کو لپیٹتی ہوئی واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے
اور اس کے وجود کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ نور کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو گئے تھے۔ عالم کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب کر ابھرا تھا اور اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گمے تھے۔ کمرے میں گونجتی ہوئی سیٹی کی آواز سن کر نور نے بے ساختہ اپنی گردن پھیری اور پھر وہ اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھی۔ اس کی پلکیں شرم کے مارے خود بخود ہی جھکنے لگی تھی۔ رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ عالم کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا آسان ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ مجھے امید ہے کہ تم نے مجھے بہت مس کیا ہوگا پیاری لڑکی، اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ نور نے اپنی گردن جھکا دی۔ جب اس نے عالم کی انگلیاں اپنی شرٹ کی زپ پر محسوس کی تو ایک بار پھر سے اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ ابھی نہیں، میں وہ سب کچھ کیسے برداشت کروں گی؟ اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے کل رات تم نے برداشت کیا تھا پیاری لڑکی۔ عالم نے اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ ہلکی سی ٹچ کی اور اسے بیٹھ کے قریب لے جا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب وہ اس کے گردن پر اپنے دونوں ہاتھ ڈال دے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے میں گم ہونے لگے تھے کہ عالم کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ سکرین پر جگمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر عالم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ نور نے عالم کے بالوں کو پیار سے سنوارا۔ عالم نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور کال کاٹ کر موبائل پیچھے کی طرف پھینک دیا تھا۔ کس کی کال تھی یہ؟ ساری باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے آج مجھے کتنا یاد کیا ہے۔ وہ فی الحال کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک جو دلربا بیٹھی ہوئی تھی، عالم کو صرف اور صرف اس کی ذات میں انٹرسٹ تھا۔ میں نے تو آپ کو بالکل بھی یاد نہیں کیا، وہ اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے بولی۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا، میری غربت کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور میرے نشے کے بارے میں کیا خیال ہے میاں جی؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی تو عالم نے ڈرامائی انداز میں اپنا سر سینے پر رکھا اور پیچھے کی طرف گر گیا۔ ایسا نشہ جس کا اثر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، عالم نے بھاری لہجے میں کہا تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس سارے وقت میں عالم نے پہلی بار اسے اس طرح سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے چھوٹی سی لڑکی پر جی بھر کر پیار آ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو چومنے کے بعد عالم نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ چلو اب جلدی سے اپنی کتابیں نکالو، پچھلے 2 ہفتوں میں تم نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دنیا کا مشکل سے مشکل کام کر سکتی تھی مگر پڑھائی نہیں۔ پڑھائی کے نام پر ہی اس کی جان نکلنے لگتی تھی۔ پڑھائی کو چھوڑے، اب تو میں شوہر والی ہو گئی ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ عالم نے آنکھیں چھوٹی کی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پڑھائی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے شوہر کا خیال رکھوں، اپنے شوہر کو وقت دوں اور اسے ڈھیر سارا پیار کروں۔ اپنی آنکھوں کو نشیلی بناتے ہوئے اس نے عالم کو بہکانے کی کوشش کی۔ عالم کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو گئی تھی کیونکہ جس انداز سے محترمہ اسے دیکھ رہی تھی وہ انداز بہت ہی جان لیوا تھا۔ جی میری جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن فکر مت کریں، آپ کا شوہر اس خدمت کے لیے بھی آپ کو پورا وقت دے گا۔ ہر روز شام کے 2 گھنٹے میں آپ کو پڑھایا کروں گا اور پھر اس کے بعد ڈنر ہوگا، پھر صرف ہم دونوں ہی ہوں گے۔ وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آپ بہت ہی برے ہیں اور بہت تیز ہے، لیکن میں اس بار آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو مجھے پڑھائیں یا پھر مجھ سے پیار کریں۔ پہلے اپنے آپ کو پڑھاؤں گا، اس کے بعد آپ سے پیار کروں گا۔ چلو جلدی سے کتابیں نکالو، مگر میں آپ سے پیار نہیں کروں گی، آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں میری جان، میں نے بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی باتوں کے الٹے جواب دے رہا تھا۔ پھر وہ اس کی ساری کتابیں نکال لایا۔ ہم بیڈ روم میں ہی پڑھائی کریں گے۔ بالکل بھی نہیں، تم اسٹڈی روم میں آ رہی ہو، تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہے۔ جلدی سے اپنے بال لپیٹو، اچھے طریقے سے دوپٹہ لو اور باہر آ جاؤ۔ اسے حکم سناتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نور FSC کے 2nd ایئر میں تھی۔ عالم نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے محترمہ کی پڑھائی کمپرومائز ہو۔ آج دن کے وقت ہی اس نے اس بارے میں بہت سوچا تھا۔
تھوڑی دیر میں وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ پاؤں گھسیٹ کر مت چلو، عالم نے اسے ڈپٹا تو وہ زور زور سے اپنے پاؤں گھسیٹنے لگی۔ عالم نے بے ساختہ اپنے لب بھینچ لیے تھے اور گہری سانس لے کر اپنے آپ کو غصہ کرنے سے روکا تھا۔ صرف اور صرف یہ لڑکی تھی جس کے معاملے میں وہ اس قدر تحمل سے کام لیتا تھا، ورنہ اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو عالم کب کا اس کو منہ توڑ چکا ہوتا۔ میں نے کہا ہے کہ پاؤں اٹھا کر چلو، اس نے پھر سے ڈانٹا تو وہ منہ پھلائے ہوئے پاؤں اونچے اونچے اٹھا کر چلنے لگی۔ اس کے اس انداز پر عالم نے بے اختیار اپنا سر جھکا لیا تھا، کیونکہ نور کی حرکتیں اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر وہ احسان کرنے والے انداز میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ جلدی سے کویسچن سولو کرو، میں نے تمہیں پچھلے ہفتے میں کروائے تھے نا۔ میں تو رات کا کھانا بھول جاتی ہوں، پچھلے ہفتے کے کویسچن مجھے کیسے یاد رہیں گے شاہ جی؟ معصومیت اس لڑکی پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے بہکی بہکی نظروں سے عالم کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوبارہ سے یہ کویسچن کروا دیتا ہوں، وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہنے لگا تو اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے بے اختیار عالم کی بازو کو پکڑا اور پھر سے معصومیت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لو پیاری لڑکی، لیکن پڑھنا تو تمہیں ہر حال میں پڑے گا۔ اس حوالے سے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جی جی مجھے پتہ ہے، آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں اور بہت ڈھیٹ بھی ہیں۔ گستاخ لڑکی اپنے شوہر کو ڈھیٹ کہتی ہو؟ ابھی اور اسی وقت توبہ کرو ورنہ فرشتے تم پر لعنت بھیجیں گے۔ معاف کر دیجیے گا اللہ جی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اس نے ڈر سے معافی مانگی اور جلدی جلدی کویسچنز کرنے لگی، لیکن جب فزکس کے سبجیکٹ کی باری آئی تو اسے اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس سبجیکٹ کے حوالے سے عالم نے اس پر بہت محنت کی ہوئی تھی اور اب اسے پتہ تھا کہ اگر آج اسے وہ سارے کویسچنز اور نومیریکلز نہ آئے تو عالم اسے پھر سے سزا دے گا اور ساری رات باہر صحن میں کھڑا رکھے گا۔ یہ خیالات ہی اس کے اندر ایک جوش سا آ گیا تھا۔ فزکس کی کتاب کو بند کرتے ہوئے اس نے سائڈ پر رکھا تو عالم اسے گھورنے لگا۔ اس طرح سے مت دیکھیں شاہ جی، میرے دل کو کچھ کچھ ہوتا ہے۔ وہ گہرے لہجے میں بولتے ہوئے عالم کے پاس گئی اور پھر اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ عالم کو اسے اس رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ پھر محترمہ نے عالم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور بالکل اسی کے انداز میں اپنا ماتھا عالم کے ماتھے کے ساتھ ٹکا لیا۔ اس دوران وہ عالم کے سینے کے بالوں کے ساتھ بھی چھیڑخانی کر رہی تھی اور پھر اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی نور نے اپنے لب عالم کے لبوں کے اوپر رکھ دیے اور چھوٹا سا بوسہ دینے کے بعد اسے دور ہونے لگی تھی کہ عالم نے اسے خود میں بینچ لیا تھا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ نور کا یہ انداز اسے بہت ہی اچھا لگا تھا اور نور اپنے مقصد میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ عالم کی شدتیں پہلے سے بڑھ کر ہوں گی اور آج رات وہ اس پر ذرا بھی رحم نہیں کرے گا بلکہ اس کو پورا پورا اپنی محبت کے سمندر میں بھگو دے گا۔ تھوڑی دیر میں اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے عالم کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ بس میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، ابھی تو شروعات ہے پیاری لڑکی، عالم نے کہہ کر اس کی فزکس کی بک کو زور سے سائڈ صوفے پر اچھالا جس کو اس نے مدد نظروں سے دیکھا تھا۔ کل میرا بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہمیں اس ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے شاہ جی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کل میں تمہیں کالج سے چھٹی کروا دوں گا اور تمہاری پرنسپل صاحبہ سے بھی بات کر لوں گا، تم ٹینشن نہ لو، تمہارے ٹیسٹ کے پورے نمبر لگ جائیں گے۔ یہ سن کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ آپ کتنے تیز ہیں، جب آپ کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو خاموش ہو جاؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرو، اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ نور نے بے اختیار اس کی انگلی کو اپنے دانتوں میں لیا اور ہلکا سا دبانے لگے، لیکن عالم کے ماتھے پر ایک بل بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں ہی نور کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے شاہ جی، میں اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ اب مجھے بتائیں شاہ کی جان، وہ بھی اس کی شرٹ کے بٹن کو کھولنے لگا تھا کہ نور نے خفگی سے اس کو گھورا۔ میری نقل مت اتارے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس وقت ہم اسٹڈی روم میں موجود ہیں اور کوئی بھی آ سکتا ہے، تو پھر اپنے روم میں چلتے ہیں نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی مجھے بھی لگتا ہے کہ اپنے روم میں جانا زیادہ بہتر ہوگا۔
اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ عالم نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے اسٹڈی روم میں بنے خفیہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر ایک بہت ہی بڑا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر نور کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ یہاں پر کس نے بنایا ہے؟ اوہ مائی گاڈ! یعنی پہلے جب آپ اس کمرے میں آ کر اچانک سے گم ہو جاتے تو میں سمجھتی تھی کہ آپ کے پاس جادو ہے، مگر آپ تو بہت ہی تیز انسان ہے۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا چکا تھا اور پھر سے اس پر سایہ فگن ہو گیا، اپنی محبت لوٹانے لگا تھا۔ نور نے احتجاج چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ سب کچھ اس کا اپنا بویا ہوا تھا۔ اگر وہ تو اطمینان سے پڑھائی کر لیتی اور ہیروئن بننے کی کوشش نہ کرتے تو ابھی وہ نہ صرف ٹیسٹ کی تیاری کر چکی ہوتی بلکہ باہر بیٹھے سب لوگوں کے ساتھ ڈنر کر رہی ہوتی۔ ندا انہیں ڈھونڈتی ہوئی کمرے میں گئی تھی، اسٹڈی روم میں بھی گئی تھی، مگر کتاب زمین پر بکھری ہوئی تھی جسے دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر اسے جو کہانی سنا رہا تھا ندا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اسی غصے سے نور کو گالیاں دیتے ہوئے اسٹڈی روم سے باہر نکل کر اس کی آواز ان دونوں کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ نور کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھر گئی تھی۔ دیکھا آپ نے، یہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے، ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوششیں کرتی رہتی ہے۔ فکر مت کرو، دوبارہ اگر اس نے تمہارے بارے میں کوئی بھی غلط لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میں اس کی زبان کھینچ ڈالوں گا۔ عالم نے اسے تسلی دی اور پھر سے اس پر اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ عالم شاہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا، سیاست کی دنیا میں ابھرتا ہوا ستارہ اور اپنے گاؤں کا سردار تھا جس کی دہشت ہر جگہ پر ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دشمن بھی اس کا نام سن کر کپ کپاتے تھے۔ وہ حد سے زیادہ خودسر اور غصے کا تیز تھا۔ جو بھی اس کے غصے کا نشانہ بنتا وہ بعد میں عالم کے سائے سے بے پناہ پناہ مانگتا تھا، لیکن اس کا یہ سارا غصہ ایک لڑکی کے سامنے جاگ بن کر بیٹھ جاتا تھا، اور وہ تھی نور، جس میں عالم شاہ کی جان بستی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنی دادی جان کے پاس یعنی عالم شاہ کی حویلی میں آ گئی تھی۔ وہ اسے 12 سال چھوٹی تھی۔ بچپن سے ہی عالم اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو گڑیا کہہ کر پکارتا تھا، کبھی اس کو پیاری لڑکی کہہ کر مخاطب کرتا، اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ کبھی بھی اس نے اس لڑکی کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی۔ اگر وہ کبھی کوئی غلطی کرتی تو وہ اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ باقی سب کنزلوں کو ڈانٹتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی نور کو نہیں ڈانٹا تھا۔ نور نے بھی بچپن سے ہی اپنے آس پاس صرف عالم کو ہی دیکھا تھا۔ کب اسے عالم سے محبت ہوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ جب بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی نانی جان کے گھر جاتی تھی تو عالم کو لگتا تھا جیسے پوری حویلی ویران ہو گئی ہے۔ نور کے ماموں کا بیٹا مدثر نور کو پسند کرتا تھا اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مدثر نے ایک بار نور سے اپنی پسند کا اظہار کیا تو نور نے اسے سختی سے منع کر دیا اور دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی کہ میں عالم شاہ سے محبت کرتی ہوں۔ پھر کیا تھا، دوسری طرف عالم کے چچی کی بیٹی ندا بھی اسی سے محبت کرتی تھی، لیکن عالم نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کے روپ میں دیکھا تھا۔ جہاں تک نور کا سوال تھا تو وہ عالم سے کافی چھوٹی تھی۔ اسے اپنی بہن تو نہیں سمجھتا تھا مگر ڈرتا تھا کہ گاؤں والے اور خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ وہ کیا سوچیں گے کہ اس نے خود سے 12 سالہ چھوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ نور کو جب پتہ چلا کہ عالم نے اس سے نکاح سے انکار کر دیا ہے تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ تن فن کرتے ہوئے عالم کے کمرے میں گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روتے ہوئے بولی، مجھے بتائیں کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے۔ کبھی بھی اس نے اس کو اس طرح سے براہ راست مخاطب نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی وہ اس پر چیخی تھی۔ عالم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، اس لیے خیال تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہم دونوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ صرف 12 سال ہی تو چھوٹی ہوں، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہیں مدثر کے پروپوزل کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ عالم نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، پہلے وہ جس مدثر کی سائڈ لے رہا تھا نہیں جانتا تھا کہ بعد میں اس کے خلاف ہو جائے گا۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے مدثر کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں صرف آپ سے ہی شادی کروں گی۔ اگر آپ نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ دہشت بھرے لہجے میں بولی تھی،
عالم جانتا تھا کہ نور بے حد ضدی ہے اور وہ جو کچھ کہتی ہے نا کر گزرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ عالم نے نور کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بہت ہی چھوٹی ہو، میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی، خود کو دیکھو، دان پان سی لڑکی، اور مجھ کو دیکھو تو میری قربت میں فنا ہو جاؤ گی۔ لیکن نور بھی اپنی ضد پر ڈٹی رہی تھی، اور پھر اس کی جان لینے کی دھمکی کی وجہ سے عالم اسے نکاح کرنے کے لیے راضی تو ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے ناراض بھی ہو گیا تھا۔ شادی کی رات بھی وہ کمرے میں نہیں گیا تھا۔ نور پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر اپنی بے وقتی پر آنسو بہاتی رہی۔ دوسری طرف نگاہ سے ان دونوں کے جذبات بھی کافی حد تک تبدیل ہو گئے تھے۔ عالم کو نور پہلے بھی پسند تھی، وہ بہت حسین اور دلکش تھی۔ جب اس کے سامنے اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو عالم کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور اس پر اپنے تمام تر حقوق وصول کر لے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر گھبرا جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ وہ چھوٹی سی لڑکی ٹوٹ بکھر جائے۔ نور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر روز اس کے صبر کا امتحان بن کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالم کے لیے خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن جب نور ساڑی پہن کر باہر نکلی تو اس کا غیرت مند خون جوش مارنے لگا۔ نور نے اس دن اسے کہا تھا کہ جب آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ کو میری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ مجھے بیوی نہیں مانتے تو آپ خود کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ جب آپ نے مجھے کوئی حق دیا ہی نہیں تو کس حق سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ مجھے چاہے پورا گاؤں دیکھے یا پھر حویلی کے مرد دیکھے، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا فکر مند ہونے کا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھے اور جس راستے پر چل رہے ہیں نا اسی راستے پر ہی چلتے رہیں۔ پھر کیا تھا؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ پہلی بار اس نے نور پر ہاتھ اٹھایا، بعد میں وہ خود بھی پچھتاتا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی تھی۔ اس دن اس کے چہرے پر غیرت کا زوردار تمانچہ لگا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی سے دور نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی کرے گا۔ لیکن ایک اور معاملہ تھا جو اسے تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا تھا، اور وہ تھا مدثر کا مسئلہ، جو وہ ابھی بھی نور کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نور نے اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ وہ نور کو جس نمبر سے بھی میسیج کرتا نور وہ نمبر بلاک کر کے ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ اس لیے مدثر عالم شاہ کو پریشان کر رہا تھا کہ میں بہت جلد اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تماشا نہ بنے تو اسے خود ہی میرے حوالے کر دو۔ تم اسے وہ محبت نہیں دے سکتے ہو جو اسے میں دیکھ سکتا ہوں۔ اپنی عمر اور اس کی عمر کے درمیان فرق دیکھو۔ عالم شاہ نے ایک دفعہ اسے بہت بری طرح سے مارا بھی تھا، لیکن مدثر پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر پر تو نور کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ نور ابھی تک اس معاملے کی پیچیدگی سے واقف نہیں تھی۔ عالم کی قربت ملنے کے بعد اس کی زندگی ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی، جبکہ نیدا وہ تو ہر وقت ہی انگاروں کے اوپر لوٹتی رہتی۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ نور اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی جب اچانک اس کی نظر لان کی طرف اٹھی، جہاں پر مدثر نیدا کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اتنی دوستی کیسے ہو گئی؟ مدثر تو اسی سے نفرت کرتا تھا، وہ تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے؟ اس پر مدثر نے بھی اپنا سر اٹھایا تھا۔ نور کو دیکھ کر وہ خباثت بھرے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ نور نے اس کی طرف اپنی پشت کر لی تھی۔ مدثر نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ کیا ہوا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے نا اپنی محبت کو کسی اور کی دسترس میں دیکھ کر؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ ہو گیا ہے۔ نیدا نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ تم اپنی زبان بند رکھو۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا کہ میرے سامنے ان دونوں کا نام ایک ساتھ مت لیا کرو۔ اگر میں نام نہ لوں تب بھی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی بیوی ہے، جب چاہے وہ اسے پیار کر سکتا ہے، جب چاہے وہ اس کے نزدیک جا سکتا ہے، اور تم ہمیشہ کی طرح آج بھی دور سے بیٹھ کر اسے دیکھ رہے ہو۔ قسم سے مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تم خود بھی تو بیٹھ کر ان کی محبت کا تماشا دیکھ رہی ہو نیدا بیوی۔ مدثر ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ فکر مت کرو، بہت جلدی وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔
تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس معاملے میں میرا ساتھ دو گی یا نہیں۔ میں نے پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا اور اب بھی انکار نہیں کر رہی، لیکن مجھ پر بات نہیں آنی چاہیے۔ یعنی تم میرے کندھے پر بندوق رکھنا چلانا چاہتی ہو؟ مدثر نے خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تم جو مرضی سمجھ لو، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس نے کندھے اچکا لیے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تم پر یہ احسان کر ہی دیتا ہوں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس گھناؤنے کھیل میں تم نے میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا تھا۔ ندا بھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئی تھی۔ عالم شاہ کسی امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ کیونکہ وہ سیاستدان بھی تھا، اس لیے سیکیورٹی کا بھی ایشو ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا۔ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اسے بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ ہر وقت اس کے ذہن میں عالم کا ہی خیال چل رہا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح نور کے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے تھے۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا وہ اپنی نانی جان کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ عالم نے بھی اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اپنی نانی جان کے گھر مت جانا اور نہ ہی کسی کے ساتھ باہر گھومنے جانے کی ضرورت ہے۔ جب میں واپس آؤں گا تم جہاں کہیں بھی کہو گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں الٹی لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ندا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر نور بوکھلا گئی۔ کیا ہو گیا؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جلدی سے اٹھو۔ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ ہی غلط سمجھا۔ ندا چھوٹے بچوں کی طرح سے سسکتے ہوئے رو رہی تھی۔ نور نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور ہلکا سا دبایا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے کسی بھی قسم کی نفرت ہے۔ ہاں، مجھے تم پر تھوڑا سا غصہ تھا، لیکن اب چونکہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں بس چاہتی ہوں کہ جو ہوا ہے نا، جیسے بس سب لوگ اس چیز کو قبول کر لیں۔ نور نے دھیمے انداز میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں تھوڑی سی ڈر بھی رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ندا شاید کوئی تماشا لگا رہی ہے، کیونکہ آج اس نے ندا کو مدثر کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ لیکن پھر یہ حقیقت بھی اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ندا کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ بولی، آج مدثر مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی بات؟ اور وہ کیوں تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا؟ اس کی اتنی مجال میں ابھی عالم سے بات کرتی ہوں۔ نہیں پلیز، نہیں، ان سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ ندا عالم کو بائے کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے کیونکہ دل میں جذبات موجود تھے۔ نور نے اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ندا نے اسے بتایا کہ مدثر کے پاس اس کی کچھ تصویریں ہیں جسے مدثر نے ایڈٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر وہ نور کو لے کر مدثر کے پاس نہ گئی تو وہ اس کی تصویروں کو وائرل کر دے گا۔ اس نے نور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ صرف ایک بار مدثر سے بات کر لو، صرف ایک بار اس سے مل لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پلیز، میری عزت کا سوال ہے، مجھے بچا لو۔ نور، ندا نے اس کے سامنے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نور حد سے زیادہ معصوم تھی، جبکہ ندا چالاک تھی۔ اس نے نور کو ہر طرح سے ٹریپ کر لیا تھا۔ اسے مدثر سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے اس سے کہاں پر جا کر ملنا ہوگا، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ وہ حویلی کی دائیں جانب موجود گلی میں کھڑا ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ اگر حویلی کے کسی شخص نے ہمیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ نور کو پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، تم بس اس سے 2 منٹ بات کرنا، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ندا اس کا بازو پکڑ کر اب اسے باقاعدہ طور پر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جانے لگی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا تھا۔ اشارہ سمجھتے ہوئے ملازمہ پراسرار انداز میں مسکرا دی اور بھاگتی ہوئی چھت کی طرف بڑھ گئی۔ ندا گاڑی سے تھوڑی ہی فاصلے پر اندھیرے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نور جیسے ہی گاڑی کے قریب پہنچی، ملازمہ نے فوراً سے کھٹا کھٹ تصویریں لینا شروع کر دی۔ اگلے لمحے مدثر نے نور کو کھینچ کر
گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی زن سے بھگا کر لے کر چلا گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، میں واقعی میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کس قدر پیار کرتا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو تمہارے لیے میری خوشی میٹر کرتی۔ تم کبھی بھی میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتے۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی واپس موڑو اور مجھے میرے گھر ڈراپ کرو۔ اگر عالم کو پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میں صرف یہاں پر تم سے ندا کے حوالے سے بات کرنے آئی تھی۔ یہ سن کر مدثر اور اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا تھا۔ واہ نور صاحبہ واہ، آپ کی ذہنی حالت پر تو مجھے بچپن سے بہت زیادہ یقین تھا، اور دیکھو آج میرا یقین کیسے حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے پتا تھا تمہیں بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ جو لڑکی اتنے عرصے سے تمہاری دشمن بنی ہوئی اور جو لڑکی آج تمہارے سامنے مجھ سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، رات کو اچانک کہ وہ تمہارے پاس آ جاتی ہے اور تم سے ایک جھوٹی کہانی بیان کرتی ہو تو منہ اٹھا کر اس کی باتوں پر یقین کر لیتی ہو۔ کیا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ نور نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا؟ تمہیں اس وقت یقین آئے گا جب تم اپنے شوہر سے طلاق لے کر میری بیوی بنو گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نور نے اسٹیئرنگ کو گھمانے کی کوشش کی تو مدثر نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں موجود ندا نے جلدی سے عالم کا نمبر ڈائل کیا اور بھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ تشویشناک انداز میں جھوٹ سچ کی ملاوٹ کے ساتھ اسے کہانی سنا دی کہ تمہاری بیوی اس وقت مدثر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس نے میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسے تصویریں بھی بھیجی تھی جس میں وہ مدثر کی گاڑی کے قریب کھڑی تھی اور وہ لوگ حویلی کے دائیں جانب سڑک پر موجود تھے۔ عالم ندا کی مزید کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی اور فوراً ہی مدثر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارا شوہر ایک دن مجھے خود ہی بلاک کرے گا، اور آج وہ دن آ ہی گیا۔ وہ ایک نظر بے ہوش پڑی نور پر ڈالتے ہوئے بولا اور پھر مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی۔ ہاں جی سالہ صاحب، کیا حال احوال ہیں آپ کے؟ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ ارے میں نے ایسا کیا غلط بول دیا؟ میں تو آپ کے ساتھ بہت ہی عزت سے پیش آ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جلدی آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے والے ہیں تو آپ اس کے سیاں تو بننے سے رہے، اب اس کا بھیا ہی بننا ہوگا، اور پھر اس حوالے سے آپ میرے سالے صاحب ہوئے۔ ابھی اور اسی وقت میری بیوی کو چھوڑ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اور میں اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچاؤں تو اس کو طلاق دے دو۔ یہی تمہارے لیے اور باقی سب لوگوں کے لیے بہتر ہے، ورنہ میں خود بھی مروں گا اور اس کو بھی جان سے مار دوں گا۔ اگر میری بیوی کو تمہاری وجہ سے خراش بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے تم تک پہنچنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، مگر میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، میری بیوی کو واپس گھر پہنچا دو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ آپ نے کہا اور میں نے مان لیا کہ آپ نے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے، اور ہاں آپ کو ایک بار بتانا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ میں نے اکیلے نہیں کیا بلکہ آپ کی کزن صاحبہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ ایک تو آپ کے اپنے خاندان میں ناگن موجود ہے، باہر سے ناک کرائے پر لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ کہہ کر اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی تھی اور ذہن میں ندا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا، تم اتنے عرصے سے میری محبت کو تکلیفیں پہنچا رہی تھی اور تمہیں لگا تھا کہ میں تمہیں اس کی سزا نہیں دوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح نور کے چہرے کا طواف کرنے لگا تھا۔ میری محبت کو جو بھی تکلیف پہنچائے گا اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ تم سے تو میں اپنا بدلہ لے چکا ہوں۔ عالم سب سے پہلے حویلی واپس گیا تھا۔ وہاں بجا کے اس نے سب لوگوں کے سامنے ندا کو تھپڑ مارا تھا اور اسے دھکے مار کر اپنی حویلی سے باہر نکالا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو روک سکتا۔ ندا کو تو لگ رہا تھا کہ ساتواں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مدثر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ وہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلا تھا۔ دادی جان نے بعد میں اسے حویلی بلا لیا تھا، لیکن جو ذلت ندا کو سہنی پڑی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ عالم نے اپنے پولیس افسر دوست کو کال کر لی تھی۔ مدثر کو پکڑنا مشکل نہیں تھا، یہ تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، کیونکہ ندا کے لاکٹ میں اس نے
ٹریکنگ ڈیوائس ایڈ کی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس وقت عالم کی لوکیشن سے کافی فاصلے پر تھے، لیکن عالم کا دوست ان کی گاڑی کے قریب تھا۔ لیکن عالم نے اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی جذباتی قدم مت اٹھانا، میری بیوی کو کچھ بھی نہ ہو۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ مدثر پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کھائی میں پھینک دے، اور بس اس کی گاڑی کا رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور مدثر بھی ان کی سوچ کے واقف تھا۔ وہ مسلسل روڈ پر گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ کافی دور جا کر اس نے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے پاس جا کر روکی تھی، اور اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا فارم ہاؤس میں انٹر ہو گیا تھا۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر پہلے تو اس کے لب سیٹی کی صورت میں گھومے، اور پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگا۔ ارے سالے صاحب، آپ تو مجھ سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ سامنے بیٹھے ہوئے عالم شاہ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا، لیکن فوراً اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے مخصوص خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، بس دیکھ لو کہ مجھے تم سے کس قدر محبت ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف بڑھتا، مدثر نے پسٹل نکالی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھایا تو میں اس کا جان سے مار دوں گا۔ تم تو اس سے محبت کرتے ہو نا؟ تم کیسے اپنی محبت کو تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نور سے پیار ہی نہیں ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، میں اس لڑکی سے عشق کرتا ہوں، مدثر چیختے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک جنونی اور پاگل قسم کا بندہ تھا۔ اس بارے میں تو عالم شاہ کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے دوست کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے مدثر کے سر پر زور سے کونی مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ تب تک عالم بھی اس کی گرفت سے اپنی محبوب بیوی کو چھڑوا چکا تھا۔ مدثر کو پولیس پکڑ کر لے کر جا چکی تھی، لیکن اسے تھانے سے زیادہ پاگل خانے کی ضرورت تھی۔ اسے جلدی وہاں پر ایڈمٹ کر دیا گیا۔ نور کو جب ہوش آیا تو وہ عالم شاہ کی دسترس میں موجود تھی۔ عالم شاہ کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے کسمسانے سے عالم کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی ساری میری ہے۔ مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نہیں، میری بھی غلطی ہے، مجھے ان کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے لگا تھا کہ نیتا، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ تمہیں کسی بھی چیز کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ تمہیں سب لوگوں کے اصل چہروں کا علم ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ تم ماضی کی غلطیاں ریپیٹ مت کرو۔ جو کچھ بھی ہوا سے بھول جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسلام آباد میں اپنا نیا گھر شروع کیا ہوا تھا۔ میں تمہیں اس وجہ سے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا تھا کیونکہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اب وہ گھر کمپلیٹ ہو گئے، کل ہی ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ نور نے یہ سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے بچپن سے اسلام آباد میں گھر بنانے کا بہت شوق تھا، اور اس کے شوہر نے اس کا یہ شوق بھی پورا کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ محل نما گھر میں شفٹ ہو گئی، جہاں پر ضرورت کی ہر چیزیں موجود ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوکروں کی بھی ایک فوج تھی۔ نور کو جب مدثر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو گیا ہے تو اسے حقیقی معنوں میں افسوس ہوا تھا۔ بچپن میں وہ اس کا دوست رہ چکا تھا، اس لیے نور چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب اس نے عالم کے سامنے مدثر کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد عالم کے پیرنٹس بھی اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے تھے۔ دادی جان بھی اکثر نور سے ملنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ نیتا کی شادی اس کی ماں نے اپنی سہیلی کے بیٹے سے کر دی تھی۔ وہ امریکہ شفٹ ہو گئی تھی، اور اب وہ بھی سنبھل چکی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ حویلی میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ نور کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی گرم جوشی سے ملی تھی۔ ندا نے ماضی کے حوالے سے اسے معافی مانگی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر تک نور سے بات نہیں کر پائی کیونکہ اسے بے انتہا محبت کرنے والا شوہر کامران اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور سے اجازت لیتی ہوئی وہ کمرے میں چلی گئی، اور نور اس کی پشت کو دیکھ کر کھل کر مسکرا دی تھی۔ زندگی پہ جتنی بھی تلخیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی، اور اب صرف اور صرف سکون تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔